أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن، اس شخص کو، القا، جو پیش کرے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، اسلام کو، لستا، کہ تو نہیں ہے، مؤمنا، مسلمان، تبتغون، تم چاہتے ہو، غرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نعمتیں بہت، کذالک، اسی طرح، کنتم، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، سو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، بما تعملون، اس پر جو تم کرتے ہو، خبیرا، خبردار۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرنے پر سخت سے سخت وعیدات بیان فرمائے، تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم جہاد جیسے عظیم راستے پر نکلے ہو، تب بھی تم کسی کو بغیر تحقیق کے قتل نہ کیا کرو، اور اگر تم پر کسی شخص کے متعلق اسلام کا ظہور ہو جائے اور اسلام کی کوئی نشانی وہ اس میں ظاہر ہو جائے، تو تم اس شخص سے اپنے ہاتھ باندھ لو، یعنی اس کی قتل سے گریز کرو۔ یہ آیت بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب کی ایک جماعت یہ جہاد کے لیے روانہ کیا، تو بنو سلیم کا ایک شخص اس جماعت کے پاس سے گزرا، وہ اپنی بکریوں کو ہانک رہا تھا، تو اس شخص نے ان صحابہ پر سلام کیا، لیکن اصحاب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے مال کی بچاؤ کے لیے ہم پر سلام کر رہا ہے، اور ہمیں یہ اس بات کی اظہار کر رہا ہے
کہ میں مسلمان ہوں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو ان جماعت نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ بطور غنیمت لے کر نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے وہ مال غنیمت پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب واقعے کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام انتہائی غصہ ہوئے اور افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جب اس نے اسلام کا اظہار ہی کر لیا اور جب اس نے تمہیں سلام کیا، اور سلام یہ مسلمان کا کام ہے، اسلام کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تو پھر آپ نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو بعض اصحاب نے عرض کیا جی اس نے یہ سلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک عجیب انداز میں اس کو جواب دیا، فرمایا حلا شققت قلبہ، آپ نے اس کا دل کیوں نہیں چیرا؟ اس کا سینہ چیر کر اس کے دل کو دیکھ لیتے کہ اس میں اسلام ہے یا نہیں۔ یعنی اشارہ اس طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پر ظاہر ہے، باطن ہم پر نہیں ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہے، اور ایمان یہ تو دل سے تصدیق کا نام ہے۔ تو اس کا علم یا تو اس بندے کو خود ہے کہ وہ دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہے، یا اللہ رب العزت کو ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور مسلم شریف میں اس آیت کے متعلق ایک اور واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت یہ ایک جہاد کے لیے بھیجی تھی، تو اس لشکر میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کو بہت محبوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت قریب تھے، اور عام طور پر جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ السلام سے نہیں پوچھ سکتے، تو وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، عرض کرتے کہ جی آپ یہ مسئلہ آپ علیہ السلام سے دریافت فرما لیں۔ اور عورتوں میں جب کوئی مسئلہ اس طرح ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتیں عرض کرتی اور پھر وہ آپ علیہ السلام سے پوچھتی۔ تو بہرحال اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، اور آپ علیہ السلام کی دلی خواہش یہ ہوتی کہ یہ جس لشکر میں جائیں تو واپسی میں کوئی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت نہ کریں، اور اس بات پر آپ علیہ السلام خوش ہوتے کہ جب کوئی لشکر واپس آتا اور اس میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس پر بہت خوش ہوتے کہ لوگ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب مرض الموت کے وقت آپ علیہ السلام نے جو لشکر بھیجا تھا اور جس کا ارادہ آپ علیہ السلام نے بھیجنے کا کیا تھا، تو اس لشکر کا امیر بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حالانکہ اس لشکر میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب بہت تھا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو بنو زمرہ کی طرف وہ بھیجا تھا۔ تو اس بنو زمرہ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص ایمان لائے تھے، لیکن جب بنو زمرہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سب کے سب بھاگ گئے، اور جو یہ صحابی جو ایمان لائے تھے یہ اس وقت تو اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کے گیا تھا، اور اس کے پاس ایک سرخ عمدہ اونٹ بھی تھا۔ تو جب اس شخص نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ جماعت دیکھا تو اس نے ایک غار میں اپنے بکریوں کو وہاں پر ٹھہرانے کے لیے اندر کیا، اور یہ سوچا کہ یار اس قوم میں تو صرف میں مسلمان ہوں، باقی تو کافر ہے، اور جماعت بھی مسلمانوں کی آئی ہوئی ہے، تو میں جا کے ان سے مل لیتا ہوں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ پوری قوم کافر ہے تو یہ بھی کافر ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے بکریوں کو ایک غار میں جمع کر دیا۔ بہرحال جب یہ وہ شخص صحابہ کے جماعت کے پاس آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا ورسولہ، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور ان کی بکریاں اور وہ اونٹ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ تشریف لے آئے۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی جس لشکر میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے اسامہ کیسا تھا، اسامہ نے کیا کیا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت فرماتے۔ لیکن اتفاقاً اس لشکر کے آنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرتی طور پر پریشان تھے، غمگین تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں پوچھا۔ تو صحابہ نے خود عرض کیا کہ جی ہمارے پاس تو یہ ہم کو تو یہ واقعہ پیش آئے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس طرح کارنامہ کیا ہے کہ اس نے ایک شخص کو جو وہ ایمان کا اظہار بھی کر رہا تھا پھر بھی اس نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف لا الہ الا اللہ، کہ تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہلا شققت عن قلبی، آپ نے اس کا سینہ کیوں نہیں چیرا کہ اس کے دل کو دیکھ لیتے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق ہے یا کاذب، تو آپ نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بس جس شخص نے ایمان کا اظہار کیا یا ایمان کی علامت کا ظہور اس سے ہوا تو اس کو قتل کرنا یا قید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی
وہ حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے، تو یہ معاملہ اللہ رب العزت نے ہم پر نہیں چھوڑا۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اگر ظاہر میں اس سے ایمان کا ظہور ہوتا ہے اور ایمان کے جو شرائط وغیرہ ہے اس پر وہ پورا اترتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اور ہم کیا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہر کے مکلف تھے۔ قلبی معاملہ وہ تو اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اگر ایمان ہو تو فبہا، ایمان نہ ہو تو اس کے لیے نقصان ہے۔ لیکن بہرحال آیت کا جو مطلب ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اور دیکھو مدینہ میں بہت منافق تھے، اور ہر وقت وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کاٹتے تھے کہ کس طرح ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے، اور بہت سے جنگیں وہ ان منافقوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور بعض اوقات ان کے بعد برے اعمال کی وجہ سے صحابہ نے ان کو منافق بھی کہا ہے، لیکن کبھی بھی ان پر تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ظاہر میں وہ کلمہ گو تھے، تو مسلمان تو ظاہر کا مکلف ہے، تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان پر کبھی بھی تلوار اٹھانے کا حکم وہ نہ ہوا۔ اور دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر انسان دیکھے تو کس طریقے سے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود انہوں نے جو قرآن میں جو ذکر ہے، جس طرح ایک لقب دیا گیا، اور جس طرح ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی آیتیں اس پر دال ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم نہیں۔ تو مسلمان کا خون یہ بہت قیمتی ہے، تو اس لیے قرآن نے حکم فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ اسی طرح ہمارے جو فقہی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک انسان میں 99 نشانیاں یہ کفر کی ہے اور ایک نشانی ایمان کی ہے، تو آپ وہ ایمان والی نشانی لے لیں اور ان کو کفر کی نسبت نہ کرو۔ اور یہ فیصلہ اور یہ حکم آج کل ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم کسی کو، ہمارے حق میں جائز نہیں کہ ہم کسی مسلمان کو منافق کہے، کافر کہے، یا اس کی طرف اس طرح کی نسبتیں کرے۔ اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے۔ کیا پتہ جس کو ہم بے دینی کی نسبت جس کی طرف ہم کر رہے، وہ تنہائی میں اللہ سے کتنے وہ توبے نکالتا ہے۔ تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم کسی کے قتل کرنے میں اور خاص طور پر مومن کے قتل کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ اور دیکھو اگر بالفرض کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ کی ایمان کی علامت کیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی یہی کریں گے نا، ایمان کی اظہار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ جب ہمارے حق میں یہ بات معتبر ہے تو دوسرے کے حق میں کیوں معتبر نہیں؟ کہ اگر کوئی ہم سے کہے ایمان تو بس ہم کلمہ کہیں گے، تو ہمارے حق میں جب یہ معتبر ہے تو اوروں کے حق میں بھی یہ بات معتبر ہے۔ بس ہم پر یہ ہے کہ جو بندہ ایمان کا اظہار کرے اور ایمان کے متعلق وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ مومن ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ دیکھو اے صحابہ کے گروہ، ایک وقت ایسا تھا کہ تم بھی ان کی طرح تھے، کہ بس تم نے کلمے کا اظہار کیا تو تمہارا ایمان معتبر ہو گیا، تو جب انہوں نے بھی کلمے کا اظہار کیا تو ان کا ایمان بھی معتبر ہے۔ روح المعانی میں کچھ اور بھی واقعات ذکر ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا، تو اس لشکر میں ایک شخص تھا جس کا ایک شخص کے لیے سینے میں بغض اور کینہ تھا، اور اس کے پاس مال بھی تھا، تو اس شخص نے اس مال والے شخص کو قتل کرنا چاہا، تو اس نے کہا انا مسلم انا مسلم انا مسلم، میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کینہ اور بغض تھا اور لالچ تھی، تو اس نے اس شخص کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا۔ جب یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی اس غصے کا اور خفقانگی کا اظہار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور اتفاقاً جس شخص نے قتل کیا تھا وہ بھی خود مر گیا۔ پھر جب اس شخص کو دفنانے کے لیے لوگ لے گئے تو جب زمین میں اس کو رکھا گیا تو زمین نے اس کو قبول نہ کیا، اور زمین نے اس کو اوپر پھینکا، دوسری مرتبہ پھر کیا تو دوسری مرتبہ بھی زمین نے اس کو اوپر پھینکا، تیسری مرتبہ بھی یہی حالت رہی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن زمین کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا نہیں رہا، جیسے فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، لیکن زمین نے ان کے لاش کو اوپر نہیں پھینکا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں وصیت فرماتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمان کا خون یہ اتنا بیکار اور رائیگاں نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اور روح المعانی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا، اور وہ جو آگے ہم نے 2 واقعات ذکر کیے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہونا، تو یہ بھی اس لیے تھا کہ وہاں پر دونوں سے جو غلطیاں ہوئی تھی وہ غلطی اجتہادی تھی، وہ اسلام کے لیے تھا، ان میں دل کی کوئی کینہ یا سازش یا دل کی خواہش کا، مال کی خواہش کا کوئی اعتبار نہیں تھا، تو ان کو بھی تنبیہ ہوئی، لیکن ان کے لیے اس طرح کی سزا نہ ہوئی، اور باقی جو اس صاحب کے لیے اس طرح سزا بھی ساتھ میں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر یہ غلطی اجتہادی نہیں تھی، بلکہ یہ دل کے اندر جو کینہ، بغض اور مال کا لالچ تھا، یہ اس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس قسم کی سزا بھی دے دی۔ بہرحال آیت میں یہ بات بہت سنجیدگی کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ کسی مومن کے بارے میں منفی سوچو نہ رکھا کرو، اور اگر وہ ایمان کا اظہار کرے تو اس کا اظہار قبول کر لیا کرو،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں سے خطاب یہ مومنوں کو ہے، یہاں پر خطاب یہ مومنوں کو ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کیا کرو۔ ضرب یہ بہت سے معنوں میں آتا ہے، مارنے کے معنی پر بھی آتا ہے اور سفر کرنے کے معنی پر بھی آتا ہے۔ پھر سفر کو یہ ضربتم یا ضرب سے کیوں اس کا ضرب سے اس کی تعبیر کیوں کی گئی؟ تو دیکھو، جب مسافر جو ہوتا ہے وہ جب سفر کرتا ہے تو سفر میں بھی وہ ایک قسم زمین کو مارتا ہے اور اس کو آگے طے کرتا ہے، تو اس لیے سفر کو بھی تعبیر ضربتم سے کیا۔ دوسرا آیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر تم جہاد یا فی سبیل اللہ میں نکلو تو تحقیق کیا کرو اور اس کے علاوہ تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن میں جو یہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ واقعہ وہ جو ہم نے واقعات ذکر کیے ہیں وہ عمومی طور پر جہاد کی سفر میں پیش آئے تھے، تو اس وجہ سے فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ باقی اگر انسان اپنے علاقے میں مقیم ہے یا شہر میں ہے، دیہات میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اور اس کو شک ہوا تو وہ پہلے تحقیق کرے گا، اس کو پہلے تحقیق کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر تحقیق کے وہ کسی کو قتل کرے یا اس کو تکلیف پہنچائے، نہیں، اس طرح نہیں، حکم ہے پہلے تحقیق کا، چاہے سفر میں ہو یا غیر سفر میں۔ باقی آیت میں جو سفر کا قید ہے تو یہ واقعے کے مطابق جو واقعات پیش آئے تھے وہ سفر میں ہوئے تھے، تو اس لیے سفر کا ذکر ہے۔ فتبینوا یعنی خوب تحقیق کیا کرو، یعنی مشاہدہ بھی کیا کرو، ان سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو۔ خوب تحقیق کے بعد اگر اس نے ایمان کا اظہار کیا یا کوئی علامت ایسی اس سے ظاہر ہوئی جو اسلام کی تھی، تو پھر آپ ان سے اپنے ہاتھ کو باندھ لے، اس پر کوئی تلوار وغیرہ نہ اٹھائے۔ تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَلَا تَقُولُوا، اور آپ اس شخص کو مت کہو، القا یلقی، القاءً کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہاں پر معنی ہے پیش کرنا یا اظہار کرنا۔ القا الیکم السلام، جو اظہار کرے تمہارے سامنے السلام۔ سلام کے دو معنی، یا تو سلام کا معنی السلام علیکم، تو القا الیکم السلام جو تمہارے سامنے السلام علیکم کا ہے، اور یہ السلام علیکم بھی اسلام کی علامت اور نشانی ہے، کیونکہ باقی مذاہب ان کا آپس میں ملنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اور دوسرا معنی السلام کا وہ اسلام ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرے کہ کہے انا مسلم، میں مسلمان ہوں، یا کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول اور بندہ ہے، تو آپ ان کو مت کہو لست مؤمنا، کہ آپ مومن نہیں ہو، نہیں، بس اس نے اظہار جب کر لیا تو مسلمان یہ ظاہر کا مکلف ہے، جب اس نے اپنے اظہار ایمان کر لیا تو آپ اس کو پھر ان کی طرف کفر کی نسبت نہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نواسے ان آیت کو یہاں پر وہ مؤمنہ کے بجائے مؤمنہ وہ پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرے، آپ ان کو یہ مت کہو
کہ تجھے امن نہیں مل سکتی۔ یہ مؤمن کا معنی ہے کہ تمہیں امن نہیں مل سکتا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں یہاں مؤمنہ ہے، یعنی تم امن والے نہیں ہو سکتے، تم تلوار سے بچ نہیں سکتے، اس طرح تم مت کہو کسی کو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یعنی آپ اس شخص کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ دنیا کی مال کے لیے، تو آیا کیا ایک انسان کی خون وہ اتنی ہلکی ہو گئی کہ دنیا کی مال اور ساز و سامان کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا؟ اتنی جو ہے وہ ایک انسان کی خون وہ ہلکی ہے؟ نہیں۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھو ایک انسان کی خون یہ اتنا ہلکا بھی مت لو، اتنا ہلکا بھی نہیں ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تو آپ قتل کرتے ہو دنیا کی سامان کے لیے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہمیں بہت محبوب ہے، بہت قیمتی ہے، تو اس دنیا کے لیے آپ اس کو قتل کرتے ہو۔ اسی طرح لقد کرمنا بنی آدم، اللہ رب العزت خود فرماتے ہم نے اس کو معزز پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کو شرف عطا کی ہے، تو آپ اس کا خون بہاتے ہو اس دنیاوی ساز و سامان کے لیے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ رب العزت کے ہاں یہ نعمتیں بہت زیادہ نعمتیں ہیں، تو اس کے ہاں ان نعمتوں کو تلاش کرو، ان سے ان نعمتوں کو مانگو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے التذکرہ، تو آپ نے اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دو بھائی تھے، تو ایک زمین کے ٹکڑے پر ان دونوں کا جھگڑا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اس زمین میں کچے اینٹیں پڑی تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ اینٹیں گویا کر دی، اور ان اینٹوں نے ان سے کہا کہ تم آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں لڑائی مت کیا کرو، کیونکہ میں ایک زمانے کا بادشاہ رہا ہوں اور میں نے بہت اعلیٰ قسم کی بادشاہت کی ہے، پھر میں مر گیا، یہاں پر میری خبر بنا دی گئی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ پورا شہر یہ تباہ و برباد ہو گیا اور زمین کے ساتھ برابر ہو گیا، کسی کو اس بات کا پھر علم نہ رہا کہ یہاں پر ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور قوم آباد ہوئی، اور جو میں مٹی جو ہو چکا تھا تو اس سے یہ اینٹیں بنا دی گئی، اور یہاں پر ایک عالیشان محل تیار کیا گیا، اور اس پر بھی لوگ آتے جاتے اور ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آج وہ بھی ویران ہو گیا، یہی وہ حال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کا مال یہ تو آنے جانے کا چیز ہے، اس کے لیے کسی مومن کو قتل کیا جائے گا، اس کے لیے کسی کی انسان کی جان لی جائے گی۔ مغانم کثیرۃ، یعنی اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہے۔ کذالک، اسی طرح کنتم من قبل، آپ بھی پہلے تھے، یعنی آپ نے بھی زبان سے اقرار کر دیا اور آپ کی ایمان یہ معتبر ہو گئی، آپ کی ایمان کا اعتبار کیا گیا۔ فمن اللہ،
تو اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کیا، فمن اللہ علیکم، فمن اللہ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا ایمان معتبر ہوا، تو اسی طرح اس کا ایمان بھی معتبر ہے۔ یا فمن اللہ علیکم، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کے راستے آسان کر دیے، پورے دین پر چلنا آسان کر دیا، تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسان فرما دیں گے۔ فتبینوا، پس آپ خوب تحقیق کیا کرو، وضاحت حاصل کیا کرو، مشاہدہ کیا کرو، بات کی جڑ تک پہنچا کرو، اس کے بعد کوئی فتویٰ کوئی حکم لگایا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جو تم اعمال کیے کرتے ہو خبیرہ اس پر خبردار ہے۔ تو اللہ رب العزت آخر میں تمہیں اس کے موافق و آخرت میں جزا اور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔